ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں مہینوں تک سورج ہی نہ نکلے۔ صرف اندھیرا نہیں؟ نہیں، صرف اندھیرا نہیں، بلکہ گرین لینڈ کی پولر نائٹ۔ یہ صبر اور انسانی روح کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ جی، اور یہاں سناٹا چیختا ہے اور ہر طرف سیاہی چھا جاتی ہے۔ آج ہم اسی طویل رات کی گہرائی میں اتریں گے کہ جب فطرت اپنا سب سے بڑا اصول یعنی دن اور رات کا چکر ہی روک دے تو زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک موسمیاتی واقعہ نہیں ہے، یہ وقت، انسانی نفسیات اور بقا کی حکمت عملیوں کا ایک گہرا مطالعہ ہے۔ مطلب جب وقت انسانی پیمانوں کا پابندی نہیں رہتا۔ بالکل، جب گھڑی کی سوئیاں تو چلتی ہیں مگر قدرت کہتی ہے کہ یہاں وقت جیسے تھم سا گیا ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ زندہ رہنے کے لیے کون سے راستے ڈھونڈتا ہے؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ یہ اس بات کی کھوج ہے کہ انسان باہر کی بجائے اپنے اندر کی روشنی کیسے تلاش کرتا ہے۔ آئیے اس تجربے کو ذرا محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ جب پولر نائٹ شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو وقت کا احساس ہی بدل جاتا ہوگا۔ یہی سب سے پہلا اور سب سے بڑا چیلنج ہے۔ میں تو صبح کھڑکی سے آنے والی روشنی سے ہی دن کا اندازہ لگاتا ہوں۔ یہ تصور کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ آپ اٹھیں اور باہر وہی گہری رات ہو جو سوتے وقت تھی۔ بالکل، شب و روز کی تمیز ہی مٹ جاتی ہے۔ آپ کی گھڑی تو چل رہی ہوتی ہے مگر آپ کا جسم اور ذہن وہ تو قدرت سے جڑے ہیں۔ صحیح۔ تو جب قدرت سے دن اور رات کا اشارہ ملنا بند ہو جاتا ہے، جسے کرونو ڈسرپشن کہتے ہیں، تو جسم کا اندرونی نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ تو ہر طرف بس نیلا اور سیاہ رنگ؟ جی، گہرے نیلگوں اور سیاہ رنگوں کا راج ہوتا ہے، اور اس تاریکی کو زمین پر بچھی برف کی سفیدی مزید پراسرار بنا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو خوبصورت بھی ہے اور خوفناک بھی۔ تو پھر ایسے میں صبح کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کیا لوگ بس گھڑی دیکھ کر مان لیتے ہیں کہ اب صبح ہو گئی ہے؟ بالکل، صبح کی علامت گھڑی کی سوئیاں اور مصنوعی روشنیاں بن جاتی ہیں۔ اچھا۔ گھروں کے اندر جلتی زرد روشنیاں وہ زندگی کی حرارت کا احساس دلاتی ہیں، ایک محفوظ پناہ گاہ کا تصور دیتی ہیں۔ یعنی لوگ اپنے وجود کو گھڑی کی ٹک ٹک سے جوڑ کر رکھتے ہیں؟ ہاں، ورنہ یہ طویل رات ذہن کو مفلوج کر سکتی ہے۔ یہ اندھیرا صرف نگاہوں تک نہیں رہتا، یہ روح اور ذہن کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے شاید اسے طویل خاموشی کہتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، گرین لینڈ کے مکین اسے یہی نام دیتے ہیں۔ طویل خاموشی، یہ بہت گہرا نام ہے۔ مطلب یہ کہ صرف بصری اندھیرا نہیں ہے بلکہ آوازیں بھی جیسے مدھم پڑ جاتی ہیں۔ ہاں، برف آوازوں کو جذب کر لیتی ہے نا، اور جب ہوائیں تھم جائیں تو ایک ایسی خاموشی چھا جاتی ہے جو ہمارے لیے ناقابل تصور ہے۔ اس خاموشی میں تو انسان کو اپنی سوچیں بھی سنائی دینے لگتی ہوں گی۔ اپنی سوچوں کی سرگوشیاں، اپنے دل کی دھڑکن، یہ ماحول آپ کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے۔ وہ کیا؟ یہ خاموشی اور تاریکی مل کر دماغ میں سیروٹونن کی سطح کم کر دیتی ہیں، جو خوشی کے احساس کے لیے ضروری ہے، اور میلاٹونن کی پیداوار میں خلل ڈالتی ہیں۔ اچھا، جس سے نیند کا نظام خراب ہو جاتا ہے؟ جی، پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ بہت زیادہ سونے لگتے ہوں گے اور کچھ بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہوں گے۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایک قسم کی غنودگی میں چلے جاتے ہیں جسے پولر ہائبرنیشن بھی کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ راتوں کو جاگ کر گزارتے ہیں۔ یہ تو بہت شدید ذہنی دباؤ والی کیفیت ہوگی۔ بہت زیادہ۔ ذہن کو یہ گمان گزرتا ہے کہ شاید وقت ہمیشہ کے لیے تھم گیا ہے، اور یہ احساس بہت بھاری ہو سکتا ہے۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے وہاں کے لوگوں نے صدیوں میں کچھ حکمت عملیاں وضع کی ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ جب باہر کا ماحول اتنا شدید ہو تو روزمرہ کی زندگی کیسے چلتی ہے؟ خاص طور پر بچوں کے لیے کیسا ہوتا ہوگا؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ وہ تاریکی میں ہی اسکول جاتے ہیں، اندھیرے میں ہی لوٹتے ہیں۔ جی، اور اسی لیے ان کے لیے ماحول کو خاص طور پر ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اسکول کی عمارتیں اندر سے بہت روشن اور رنگین ہوتی ہیں۔ اچھا؟ کلاس رومز میں اکثر فل اسپیکٹرم لائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، جو سورج کی روشنی کی نقل کرتی ہیں تاکہ بچوں کے موڈ اور توانائی کی سطح بہتر رہے۔ تو اسکول صرف پڑھنے کی جگہ نہیں رہا؟ نہیں، وہ ایک محفوظ، گرم اور روشن پناہ بن جاتا ہے۔ اساتذہ صرف علم نہیں بانٹتے، وہ ان ننھے دماغوں کو سکھاتے ہیں کہ اندھیرا خوف کی علامت نہیں بلکہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اور کیا؟
ان کے نصاب میں بھی اس حوالے سے کچھ خاص شامل ہوتا ہے؟ ہاں، ان کے نصاب میں بقا کی مہارتیں، موسم کی سمجھ بوجھ اور ذہنی مضبوطی پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ انہیں قصوں اور کہانیوں کے ذریعے سکھایا جاتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے ان حالات کا مقابلہ کیسے کیا۔ تبھی وہاں کے بچے کم عمر میں ہی بہت پختہ ہو جاتے ہوں گے۔ بہت خود انحصار ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے زندگی سورج کے بجائے معمولات یعنی روٹین کے گرد گھومتی ہے۔ نظم و ضبط صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ بقا کی شرط ہے۔ اور کھانے پینے کا کیا کردار ہوتا ہوگا؟ میرا مطلب ہے جسم کو گرم رکھنے اور اس اداسی سے لڑنے کے لیے خوراک کی اہمیت تو یقیناً بڑھ جاتی ہوگی۔ خوراک یہاں بقا کی حکمت عملی کا مرکزی ستون ہے۔ یہ صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ گرم سوپ، مچھلی اور روایتی پکوان جسم کو شدید سردی سے لڑنے کی توانائی دیتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات، جی؟ اس دوران وائٹامن ڈی کی شدید کمی ہو جاتی ہے جو سورج کی روشنی سے بنتا ہے۔ صحیح۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے لوگ روایتی طور پر سیل کا گوشت اور اس کی چربی استعمال کرتے ہیں، جس میں مچھلی سے 10 گنا زیادہ وائٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ 10 گنا؟ یہ تو حیران کن ہے۔ یعنی ان کی روایتی خوراک دراصل ایک قدرتی دوا کا کام کرتی ہے۔ بالکل، یوں سمجھ لیں کہ یہ بقا کی ایک کیمیاتی حکمت عملی ہے۔ واہ! اسی طرح وہ ایک خاص قسم کی مچھلی جسے آماسات کہتے ہیں، اسے خشک کر کے محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ پروٹین اور اومیگا 3 سے بھرپور ہوتی ہے جو ذہنی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ تو کھانا صرف جسمانی ضرورت نہیں، یہ ایک سماجی اور جذباتی سرگرمی ہے۔ خاندان کا مل کر کھانا پکانا اور کھانا، یہ انہیں آپس میں جوڑے رکھتا ہے۔ اور اس گھاپ اندھیرے میں گھر سے باہر نکلنا، یہ تو اپنے آپ میں ایک چیلنج ہوگا۔ برفیلی ہوائیں، جما دینے والی سردی اور حد نگاہ کی کمی، یہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو لوگ کیا احتیاط برتتے ہیں؟ باہر نکلتے ہوئے ٹارچ، ہیڈ لیمپس اور ایسے نمایاں رنگوں والے لباس پہنتے ہیں جنہیں دور سے پہچانا جا سکے۔ یہاں کوتاہی کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی فطرت ذرا سی غفلت کو بھی سزا دے سکتی ہے۔ بالکل، ایک غلط قدم اور آپ برفانی طوفان میں راستہ بھٹک سکتے ہیں۔ یہ ماحول انسان کو فولاد بنا دیتا ہے۔ اتنے سخت ماحول میں مہینوں تک سورج کی روشنی کے بغیر سب سے بڑی آزمائش شاید تنہائی ہوتی ہوگی۔ یہ اس تجربے کا سب سے کٹھن پہلو ہے۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے۔ جب باہر نکلنا مشکل ہو اور ہر طرف اندھیرا ہو تو اداسی اور ڈپریشن تو لازماً بڑھ جاتے ہوں گے۔ وہاں اسے پولر ٹوائلائٹ سنڈروم بھی کہتے ہیں۔ اداسی اور چڑچڑاپن عام ہو جاتا ہے۔ لیکن گرین لینڈ کے واسی اس کا مقابلہ ایک بہت خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں، باہمی اتحاد سے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس رات میں انسان صرف نور کا طلبگار نہیں ہوتا بلکہ دوسرے انسان کی قربت بھی ڈھونڈتا ہے۔ بالکل۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کوئی خاص سماجی روایات ہیں جو اس دوران زندہ ہو جاتی ہیں؟ ہاں، ان کی ایک بہت مشہور روایت ہے جسے کافی مک کہتے ہیں۔ کافی مک؟ جی، یہ ایک کھلی دعوت ہوتی ہے جہاں کوئی بھی کسی کے گھر کافی، چائے اور کیک کے لیے آ سکتا ہے۔ یہ سلسلہ گھنٹوں بلکہ بعض اوقات دنوں تک چلتا رہتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت اچھا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی محفلیں، قصہ گوئی اور گرم مشروبات پر ہونے والی گفتگو انہیں زندہ رکھتی ہیں۔ یعنی وہ باہر کے اندھیرے کا مقابلہ اندر کی رونق سے کرتے ہیں۔ بہت خوب کہا آپ نے۔ گھروں میں موسیقی، دستکاری اور قدیم روایات جنم لیتی ہیں۔ بزرگ اپنے مشاہدات اور قصے سنا کر نئی نسل کی تربیت کرتے ہیں۔ اور یہ کہانیاں صرف تفریح نہیں ہوتی۔ نہیں، ان میں بقا کے سبق، تاریخ اور ثقافتی دانش پوشیدہ ہوتی ہیں۔ یہ طویل رات انسانوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آتی ہے۔ وہ جان جاتے ہیں کہ اس تاریکی میں تنہائی سب سے بڑا عذاب ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس گہری سیاہی کے درمیان آسمان پر ایک معجزہ بھی تو رونما ہوتا ہے، ناردرن لائٹس۔ جی، اورورا بوریالس۔ میں نے تصاویر میں دیکھا ہے، وہ ایک ناقابل یقین منظر ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قدرت خود اندھیرے کا سینہ چیر کر کوئی پیغام دے رہی ہو۔ اور یہ صرف ایک خوبصورت منظر نہیں ہوتا، یہ ایک نفسیاتی ریسٹ بٹن کا کام کرتا ہے۔ نفسیاتی ریسٹ بٹن؟ تصور کریں، مہینوں کی یکساں تاریکی کے بعد اچانک آسمان پر سبز، نیلے اور بینگنی رنگ رقص کرنے لگتے ہیں۔ لوگ سردی اور تاریکی کو بھول کر اس منظر میں کھو جاتے ہیں۔
तो मकामी लोगों के लिए ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा है या इससे बढ़कर भी कुछ है, शायद उम्मीद की कोई अलामत? ये उम्मीद से भी गहरी चीज है। ये इस बात की याद दहानी है कि अंधेरा कभी मुतलक और हतमी नहीं होता। अच्छा। रोशनी की कोई ना कोई शक्ल हमेशा मौजूद रहती है। ये रोशनियां उन्हें याद दिलाती हैं कि कायनात उनकी छोटी सी बर्फीली दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी और पुरस्रार है। ये उन्हें याद दिलाती हैं कि उजाले की वापसी किसी भी लम्हे मुमकिन है। और फिर महीनों के इंतजार के बाद वो लम्हा आता है, सूरज की पहली झलक। ये महज एक कुदरती वाकया नहीं, बल्कि एक बहुत अजीम जज्बाती लम्हा होता होगा। वो एक मजहबी तजुर्बे जैसा होता है। सच में? जी, जब उफुक के किनारे हल्की सी सुर्खी नुमुदार होना शुरू होती है तो लोग खामोशी से अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। एक अजीब सुकूत तारी होता है। कोई शोर नहीं, कोई तालियां नहीं। कुछ भी नहीं, बस एक खामोश शुक्रगुजारी का आलम होता है। हर चेहरा आसमान की तरफ उठा होता है और आंखों में महीनों की प्यास और तशक्कुर के जज्बात होते हैं। वो सूरज को तुलू होते नहीं देखते, वो इसे वापस लौटते हुए देखते हैं, जैसे कोई बहुत पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त वापस आ रहा हो। बिल्कुल। और सूरज की वापसी भी तदरीजी होती है। पहले दिन महज चंद लम्हों की झलक, फिर रोज बरोज उसका दौरानिया बढ़ता जाता है। बच्चे तो बहुत खुश होते होंगे। बच्चे खुशी से बर्फ पर खेलने लगते हैं और बुजुर्ग आसमान को देखकर यूं मुस्कुराते हैं जैसे उनकी खोई हुई तवानाई लौट आई हो। ये सिर्फ रोशनी की वापसी नहीं होती, ये जिंदगी की वापसी होती है। इस पूरे तजुर्बे से गुजरने के बाद लोगों की शख्सियत पर क्या असर पड़ता होगा? क्या वो बदल जाते हैं? वो सिर्फ बदलते नहीं, वो कुंदन बन जाते हैं। कुंदन? जी, इस तजुर्बे के बाद जिंदगी सिर्फ रोशन ही नहीं होती, बल्कि ज्यादा बामायनी और गहरी हो जाती है। लोगों में शुक्रगुजारी, सब्र और इत्मीनान जैसे जज्बात बहुत बढ़ जाते हैं। वो सीख जाते हैं कि हर मुश्किल आर्जी होती है। बिल्कुल। ग्रीनलैंड के लोगों का ये मानना है कि जो शख्स इस तवील रात से गुजर जाए, फिर जिंदगी का कोई और अंधेरा उसे ज़ेर नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि उनके बाहमी ताल्लुकात भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते होंगे। यकीनन, वो ये जान चुके होते हैं कि तारीकी में तन्हाई सबसे बड़ा अजाब है। इसलिए इस रात के बाद मिल बैठना, किस्सा गोई करना, एक दूसरे का हाल पूछना, ये सब और ज्यादा अहम हो जाता है। तो ये महज रोशनी की वापसी नहीं, ये इंसानी कुर्बत और हिम्मत की फतह होती है। वो सीख जाते हैं कि हकीकी रोशनी बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर होती है। वो रोशनी जो उम्मीद, सब्र और बाहमी मोहब्बत से पैदा होती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड की ये तवील रात एक कड़ा इम्तिहान जरूर है, मगर ये लोगों को तोड़ती नहीं, बल्कि तराश कर एक नई शक्ल देती है। जी, बिल्कुल। जब अंधेरा छट जाता है तो उसके सबक दिल पर नक्श रह जाते हैं। और जब सूरज लौटता है तो लोग सिर्फ आसमान को रोशन नहीं देखते, बल्कि अपने अंदर भी एक नई रोशनी पाते हैं। एक ऐसी रोशनी जो उन्हें जिंदगी के हर मौसम की सख्ती के लिए तैयार कर देती है। और ये हमारे लिए भी एक गहरा सवाल छोड़ जाता है ना? जी, ये तजुर्बा हमें क्या सिखाता है? शायद ये कि असल रोशनी वो नहीं जो बाहर से आती है, बल्कि वो है जिसे इंसान शदीद तरीन तारीकी में अपने अंदर से पैदा करना सीखता है। बिल्कुल। क्या जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइशें ही हमें अपनी अंदरूनी ताकत से मुतारफ कराने का जरिया बनती हैं?